تمام قسم کی تعریف و کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق و زیبا ہے، ساری کائنات کا خالق، مالک و مدبر۔ والصلاة والسلام ہو آخری نبی مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رمضان آنے کے لیے بس ایک مہینے سے کچھ کم دن ہے، یہی موقع ہے انسان اس کے لیے تیاری کرے، اپنی نیتوں کو صحیح کرے، توبہ استغفار کرے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری رمضان ہو سکتا ہے ہم رمضان تک پہنچے ہی نہ، اور ہر سال اس رمضان کو ایسے سوچنا ہے کہ یہ آخری رمضان ہے اور یہ پہلا رمضان بھی ہے، یعنی پچھلے سال جو اعمال کیے اس کو یاد نہیں کرنا، نئے سرے سے شروعات کرنا ہے۔ کیونکہ اگر نیت بھی انسان کر لے گا کہ یہ اعمال کروں گا، آگے میں بڑھوں گا رمضان میں، اگر کسی کمزوری کی وجہ سے یا کوئی بھی وجہ بیچ میں آ جائے تو انسان کو نیتوں کا تو ثواب مل جائے گا، کیونکہ یاد رکھیے نیتوں مومن کے لیے النیت ابلغ من العمل، نیت زیادہ طاقتور ہے عمل سے بھی، کیونکہ صرف نیت کرنے سے، سچی نیت کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی اعمال کا بھی ثواب لکھ دیتا ہے۔ تو ہماری یہ سلسلہ چل رہا تھا قیامت کے مراحل، تاکہ انسان اپنے آپ کو سوچ لے کہ قیامت جب آئے گی تو کیا حالات ہوں گے۔ تو اسی کے ساتھ حساب و کتاب کے بعد آخری میں لوگ بانٹے جائیں گے، لوگ الگ الگ قسم سے بانٹے جائیں گے، جس کی عبادت کی جائے گی ان سب کو الگ الگ گروہوں میں بانٹا جائے گا، جو شرک کیا کرتے تھے الگ الگ گروہوں میں بانٹا جائے گا، اور اس کے بعد انسانیت ساری زمرہ الگ الگ گروہوں میں بٹ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہت ہی طویل حدیث ہے، اذا کان یوم القیامۃ اذن مؤذن، جب قیامت کا دن آئے گا تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، تتبع کل امت ما كانت تعبد، جس کی عبادت کرتے تھے الگ الگ گروہ بن جاؤ، گروپس بن جاؤ۔ تو جو بھی مورتیوں کی اس طرح سے غیر اللہ کی شرک کیا کرتے تھے سارے کے سارے گروہوں میں بانٹ دیے جائیں گے، اور اس کے بعد ان کو ایک ایک کر ڈھکل کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جہنم میں وہ لوگ گرتے جائیں گے، پھر کچھ لوگ باقی رہیں گے، اور وہ کون ہیں؟ وہ اہل کتاب باقی رہیں گے اور مومنون باقی رہیں گے۔ پھر یہود کو بلایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا ما کنتم تعبدون، کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ اور یہ کب کی بات ہے؟ یعنی آخری مراحل، حساب کتاب ہو گیا، سارے کتب انسان کے آ گئے، میزان قائم ہو گیا، اس کے بعد بس جنت یا جہنم ہے، بس جنت یا جہنم ہے۔ تو یہود کو بلایا جائے گا، ما کنتم تعبدون، کس چیز کی عبادت کرتے تھے یا کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ لوگ کہیں گے عزیر ابن اللہ علیہ السلام، عزیر ابن اللہ کا نام لیں گے تو وہ کہیں گے کذبتم، آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے نہ ہی بیوی لیا ہے، متخذ اللہ من صاحبۃ ولا ولد، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ تو کیا چاہتے ہو؟ فماذا تبغون، کیا چاہتے ہو؟ قالوا عطشنا، ہمیں پیاس لگی ہے، کیونکہ جو مومن ہوں گے وہ لوگ اپنے اپنے انبیاء کے پاس حوض سے پی لیں گے، ان کو پیاس نہیں لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھی ایک حوض رہے گا جو حوض کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو الکوثر دیا ہے۔ اور تھوڑے لوگ وہاں سے چھوٹ جائیں گے، جو لوگ بدعتوں میں ملوث رہیں گے، شرک میں ملوث رہیں گے، کفر میں ملوث رہیں گے، فرشتے آ کر ان کو روک دیں گے اور کہیں گے کہ آپ نہیں جانتے آپ کے جانے کے بعد کیا کیا دین میں بدلاؤ لا لیے، تو وہ لوگوں کو حوض سے پینے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں گے سخن سخن لمن بدل دین بعدہ،
دور ہو جاؤ جو دین کو بدل دے۔ اس لیے شیطان کو بدعتیں بہت پسند ہے، کیونکہ انسان اس کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے اور اس سے توبہ بھی نہیں کرتا ہے۔ شیطان کو بدعتیں انسان کو پہلے شرک میں مبتلا کرتا ہے، اگر شرک میں مبتلا نہیں ہو رہا ہے تو اس کے بعد بدعتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ کیونکہ اس کو چاہیے کہ انسان کو حوض کوثر سے محرومی مل جائے، اور وہ توبہ بھی نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے کہ نیکی۔ اس لیے اعمال قبول ہونے کے کتنے شرطیں ہیں؟ 2 شرطیں ہیں۔ ایک، انسان صرف اللہ کے لیے کرے، اخلاص کے ساتھ عمل کرے، اور دوسرا عمل سنت کے حساب سے، اتباع کے ساتھ۔ یہ دونوں بھی اگر ایک بھی شرط چلے گئی تو شیطان بہت خوش ہو جاتا ہے۔ بدعتیں پسند ہے گناہوں سے زیادہ، کیونکہ گناہ انسان توبہ استغفار کر لیتا ہے۔ تو اشارہ کیا جائے گا یہود کو، اور وہ لوگ دیکھیں گے پانی کی طرح ایک سراب نظر آئے گا، کہ دور سے جب ریگستان میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر ایک ریگستان میں پانی نظر آتا ہے، تو یہودیوں کو بھی وہاں پانی نظر آئے گا، لیکن جاتے جاتے پانی غائب ہو جائے گا اور وہ لوگ جہنم میں گر جائیں گے۔ پھر بچیں گے نصارہ اور مومنون اور منافقون۔ نصارہ کے ساتھ بھی یہی ہوگا، وہ لوگ کہیں گے کس کی عبادت کرتے تھے، وہ لوگ جواب دیں گے کہ ہم عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے، تو وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ تو وہ لوگ بھی پیاس لگی ہوئی رہتی ہے تو وہ لوگ بھی جہنم میں گر جائیں گے۔ اب صرف بچے ہوئے ہیں مومن، لیکن اس میں منافقین بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگ سب لوگ اس میں رہیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے سامنے آئیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پہلے ملاقات ہو چکی ہے۔ حساب کتاب میں ہر بندہ جو ہے اللہ کے سامنے آئے گا، کوئی نہیں رہے گا، کوئی ٹرانسلیٹر وغیرہ نہیں رہے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری صورت میں آئیں گے، یعنی قریب صورت میں آئیں گے، تو لوگ پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے فماذا تنتظرون، کس کا انتظار کرتے ہو؟ جو لوگ جانے والے تھے، وہ لوگ جس کی عبادت کرنے والے تھے، وہ لوگ چلے گئے، تو وہ لوگ کہیں گے ان کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ تو لوگ کہیں گے یا ربنا فارقنا الناس فی الدنیا، ہم لوگ دنیا میں ہی ان کے ساتھ نہیں گئے، دنیا میں وہ لوگ شرک کی دعوت دیا کرتے تھے، ہم لوگ ان سے تفریق کر لیے، ہم جو ہے صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے انا ربکم، میں آپ کا رب ہوں، کیونکہ توحید والے تھے، ہمیشہ شرک سے بچا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانیں گے، وہ کہیں گے نعوذ باللہ منک، ہم اللہ سے پناہ چاہتے ہیں آپ سے، اللہ سے کہیں گے، یعنی لا نشرک باللہ شیئا، ہم شرک نہیں کریں گے، ہم شرک نہیں کریں گے، ہم شرک نہیں، 3 بار وہ لوگ کہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت میں ان کے سامنے جیسا اللہ کے شان کے لائق ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کوئی آیت ہے، تو بندے سبحان اللہ دیکھیے، دنیا میں بھی وہ دلیل مانگا کرتے تھے، اپنے رب العالمین سے بھی دلیل مانگ رہے ہیں کہ ہمیں نشانی دکھائیے کہ آپ ہی ہمارے رب ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا سبحانہ و تعالیٰ، اور سارے لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین میں اس کا ذکر کیا، یوم یکشف عن ساق ویدعون للسجود فلا یستطیعون، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پنڈلی ظاہر کریں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، تو سارے لوگ سجدے میں گر جائیں گے، صرف منافقون وہ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے، ان کی پیٹھ جو ہے سخت ہو جائے گی اور وہ لوگ اپنے پیٹھ پیچھے گرتے جائیں گے۔ تو یہ ہے توحید والے، اور پھر توحید والے سجدہ کریں گے۔ پھر جہنم پر پل ڈالا جائے گا، جس کو ہم پل صراط کہتے ہیں، جسر ڈالا جائے گا۔ تو یہاں ایک سوال آتا ہے، کیا کفار مشرکین پل صراط پہ نہیں چلیں گے؟ نہیں چلیں گے، پہلے ہی پل صراط قائم ہونے سے پہلے ہی، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، وہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ پل صراط پر کون جائے گا؟ صرف مومن اور منافقون ہی جائیں گے۔ تو مومن جائیں گے، بعض پل صراط پہ جو بعض سے زیادہ باریک ہوگا، بہت تیز رہے گا، بعض جو ہے پلک جھپکتے ہی نکل جائیں گے جہنم کے اوپر سے، پل صراط پہ سے، بعض جو ہے بجلی کی طرح، بعض ہوا کی طرح، بعض چڑیوں کی طرح، بعض گھڑ سواروں کی طرح، بعض رینگتے ہوئے جائیں گے، لیکن پہنچ جائیں گے جہنم سے
پار ہو کر اور بعض کٹ کر اس میں گرتے جائیں گے جن کے گناہ بہت زیادہ ہے، کیا نفاق میں ہیں یہ سب. کیونکہ منافقین تو ظاہری مسلمان نظر آتے ہیں لیکن ان کے اعمال جو ہے منافقوں کی طرح ہے، یعنی سامنے تو ظاہر کرتے ہیں مومن ہیں مسلمان ہیں لیکن دل میں اس کے خلاف نفرت پالتے ہیں. یا اعمال سے وہ لوگ نفاق بھی ہو سکتا ہے. اعمال سے نفاق یعنی جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، جب امانت رکھی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتے ہیں، اور جھگڑا کرتے ہیں تو گالیوں پہ اتر جاتے ہیں. یہ اعمال میں نفاق ہے جو ہم میں سے بہت سارے لوگوں، تو ایسے لوگ کو ڈرنا چاہیے جو اعمالی نفاق ہے یا عقیدے میں نفاق ہے کہ وہ لوگ قیامت کے دن پل صراط پر کھٹ کر گر جائیں گے. جابر رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھا جائے گا یسألوا عن الورود کہ کیا حالت رہے گی، ورود یعنی جہنم کے سامنے ہم کیا جائیں گے؟ تو جابر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں نجیء یوم القیامت، نحن یوم القیامت ان کذا و کذا، ہم آئیں گے. انظر فتدعى الامم باوثانها، بت پرستوں کو بلایا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی آئیں گے، من تنظرون، کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو ہم وہ کہیں گے ننظر ربنا، ہمارے رب کا انتظار کر رہے ہیں. فیقول انا ربکم، اللہ کہے گا میں آپ کا رب ہوں. تو لوگ کہیں گے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، حتی ننظر الیک، تو اللہ سبحانہ و تعالی فتتجلی، اللہ تعالی تجلی اپنا ظاہر کریں گے اور ہنستے ہوئے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ضحک بھی صفت ثابت ہے. قرآن سنت میں بہت سارے احادیث موجود ہیں جہاں اللہ سبحانہ و تعالی ہنستے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی شان کے لائق ہے. کیوں ہنستے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر بھی وہ لوگ دلیل مانگ رہے ہیں، شرک سے جو ہے اتنے بیزار ہیں، وہ اللہ سے پوچھ رہے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں. پھر سارے کے سارے لوگ سجدے میں گر جائیں گے، اور سب کے سب سوائے منافقون کے لیے. پھر صراط پر سے جائیں گے اور بعض تیز چلے جائیں گے، اس طرح سے بال سے باریک اور تلوار سے تیز، اس طرح سے. اور جو لوگ جہنم میں گر جائیں گے پھر شفاعت کا دروازہ بھی کھل جائے گا. مومن دیکھیں گے کہ اپنے ساتھی جو ہے صراط میں گرے ہوئے ہیں، وہ لوگ شرک تو نہیں کیا کرتے تھے، توبہ یعنی نہیں کرتے تھے، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا کرتے تھے، تو وہ لوگ چہروں سے پہچان کا دعا کریں گے یا اللہ ہمارے دوست ہیں یہ، ہم لوگ مسجد میں ملا کرتے تھے، ہم لوگ بازار میں تھے، ہمارے ساتھ عبادتیں کیا کرتے تھے، اور وہ لوگ نماز پڑھا کرتے تھے ہمارے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت کا اختیار دیے گا، جیسا کہ شفاعت کے باتیں ہم نے پہلے ذکر کی تھی. تو اس سارے احادیث سے بہت سارے معاملے ہم کو ملتے ہیں کہ جہنم میں کفار مشرکین کو بھی جمع کیا جائے گا، مومنین جو ہے صراط پہ سے جائیں گے، منافقین سے بھی بچا جائے گا. ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جان لو کہ انسان یا لوگ جو ہے بانٹے جائیں گے، مومنوں میں جو اللہ کے ساتھ کسی کے ساتھ شرک نہیں کیا کر سکتے تھے، اور مشرک یعبد مع اللہ غیرہ، جو مشرک ہیں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شرک کیا کرتے تھے، غیر اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے. اور صرف مومن ہی صراط پر سے جائیں گے اور پار ہو جائیں گے. کفار کے لیے ایک صراط بھی قائم نہیں کیا جائے گا کیونکہ ان کا فیصلہ ہی نہیں. وہ لوگ شرک کر لیے تو پھر ڈائریکٹ جہنم میں وہ لوگ ان کو ڈھکل کر ڈال دیا جائے گا. تو کفار بھی جمع ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، ان کو گھسیٹ کے، وہ جانا نہیں چاہیں گے جہنم میں، لیکن ان کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اور ایک جگہ کہا الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ، ان کے چہروں پر ان کو اٹھایا جائے گا. إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا، کیونکہ دنیا میں تو وہ پیروں پہ چلا کرتے تھے، کفار مشرکین کو چہروں پر اٹھایا جائے. ایک صحابی آ کر پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا نبی اللہ یحشر الکافر علی وجہہ یوم القیامہ، کیا جو ہے کافر کو اٹھایا جائے گا اپنے چہروں پہ کیسا چلیں گے؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس الذی امشاہ علی الرجلین فی الدنیا قادرا علی ان یمشیہ علی وجہہ یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ جس نے پیروں پہ چلایا ہے وہ چہرے پہ نہیں چلا سکتا ہے کیا قدرت نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی؟ کیونکہ پیروں پہ چلنے کے بعد بھی وہ شرک کفر میں مبتلا رہا تو قیامت کے دن کو گھسیٹا جائے گا، علی وجوہہم، چہروں پر ان کو گھسیٹا جائے گا جہنم میں۔ بلا وعزت ربنا، قتادہ کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ اس طرح سے کہے گا، اور وہ لوگ جہنم کی آوازیں بھی سنتے رہیں گے۔ اللہ نے کہا کہ جہنم کی ہولناک آوازوں سے سن کر کفار مشرکین قیامت کے دن پہلے ہی وہ لوگ ڈر جائیں گے۔ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، اس کی سانس لینے کی، جہنم بھی ایک مخلوق ہے، اس کو کھینچ کر لایا جائے گا قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ بات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ وہ کہتے رہے گا حل من مزید، حل من مزید، اور ہے کیا، اور ہے کیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا پیر مبارک، رجل مبارک جیسا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے رکھ دے گا، تو جہنم کہے گی قط قط قط، تو کافی ہے کافی ہے کافی ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا یا لیتنا، وہ لوگ کہیں گے کاش ہم دنیا میں واپس بھیجے جاتے، یا لیتنا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، کاش ہم جھٹلاتے نہیں اللہ تعالیٰ کے آیتوں کو، ہمارے رب کے آیتوں کو، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور کاش ہم مومنوں میں سے کیوں نہیں ہو جاتے۔ تو کفار مشرکین اور سارے لوگ حسرت میں رہیں گے، اس لیے اس کا نام یوم الحسرہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور ایک جگہ فرمایا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، جب جہنم کو دیکھیں گے ان لوگ سمجھ جائیں گے کہ ہم کو گرنا ہی گرنا ہے، اور اس سے لوگ بچ نہیں پائیں گے۔ اور کچھ باتیں ہیں صراط کے بارے میں انشاءاللہ ہم اس کو ذکر کر کے اپنی بات ختم کریں گے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم صراط کے بارے میں ذکر کر رہے تھے جو بال سے بھی باریک رہے گا، اس میں لوگ، ہر مومن کو اس سے گزرنا ہوگا اپنے اپنے اعمال کے حساب سے۔ بعض کے جس کے کبیرہ گناہ زیادہ ہوں گے وہ لوگ کٹ کٹ کر گرتے رہیں گے جہنم میں۔ پل صراط کے بارے میں اور جہنم کے بارے میں سلف کا طریقہ کیا ہوتا تھا، ابن کثیر ذکر کرتے ہیں اس آیت کے بارے میں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا، کہ کوئی نہیں ہے آپ میں سے کہ وہ جہنم کے سامنے آئیں گے ہی آئیں گے، یعنی کیسے؟ پل صراط کے اوپر سے اس کو گزرنا ہوگا۔ ابن میسرہ جب سونے کی طرف جاتے تھے تو روتے تھے اور کہتے تھے یا لیت امی لم تلدنی، ہائے میری ماں، کاش میری ماں جو ہے مجھے پیدا نہیں کرتی۔ ثم یبکی، اور وہ رویا کرتے تھے، یعنی ہمیشہ آخرت کی فکر انسان کو، سلف کو ہوا کرتی تھی، بال سفید ہو جایا کرتے تھے آخرت میں میرا حال کیا ہونے والا ہے۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ آج سن لیے کل بھول گئے آخرت کے بارے میں، نہیں، ہمیشہ جیسے دنیا میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے ہمارے سامنے تو ہم انسان ہمیشہ سوچتے رہتے تھے، سلف ہمیشہ آخرت کی فکر کیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا شیبت کہ آپ جو ہے سفید بال آ گئے ہیں آپ کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شیبتنی ہود والمرسلات، سورہ ہود کو پڑھ پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مرسلات کو پڑھ پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سفید ہو گئے۔ اس طرح سے فکر آخرت ہمیں ہونی چاہیے، اور رمضان سے پہلے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میں آخرت کے لیے کیا کر رہا ہوں، کیا اعمال انجام دے رہا ہوں۔ اگر فرائض انجام دے رہا ہوں تو نوافل کا کتنا اہتمام ہے، نوافل سنن کا کتنا اہتمام ہے۔ ابن عباس کہنے لگے اپنے ساتھی کو اما انا وانتا یا ابا راشد فسنردها، کہ ہم بے شک جہنم کے سامنے ہم آئیں گے ہی آئیں گے، فانظر هل نستر عنها ام لا، مگر دیکھو کہ کیا ہم پل صراط پہ سے نکل جائیں گے یا اسی میں اٹک جائیں گے۔ اور یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ اس طرح کہا کرتے تھے۔ ایک بھائی ہنس رہے تھے تو دوسرے بھائی نے کہا کہ اللہ تعالی نے قرآن میں نازل نہیں کیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ جہنم کے سامنے انسان کو لایا جائے گا، ہر ایک انسان کو لایا جائے گا؟ تو اس نے کہا، بھائی نے کہا ہاں،
تو اس نے کہا کیا گزرنے کا لفظ ہے وہاں پر کہ آپ گزر جائیں گے؟ کوئی وحی نازل ہوئی؟ تو وہ کہے گا نہیں. تو اس کے بعد لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا اس کو ہنستے ہوئے، اور جب تک کہ اللہ سے ملاقات نہیں کر حتی لحق باللہ، جب تک کہ اس کی موت نہ آ جائے. تو ہمیں بھی قیامت کے بارے میں ایسے ہی فکر ہونی چاہیے. تو ورود کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان دیکھے گا جہنم کو، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو. سب لوگ کافر تو جہنم میں گر جائیں گے اور سب لوگ پریشان رہیں گے. ورود کا مطلب وردہ کا اصل معنی ہے انسان جاتا ہے پانی لینے کے لیے، تو ویسے ہی جہنم کے سامنے آ کر دیکھے گا کہ کیسے گر جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مومنوں کو بچا لیں گے اور ان کو صراط پہ سے گزرنے کا موقع مل جائے گا. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق دے. اور یہ صراط کے بارے میں بتانا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اس کی تیاری کرنا چاہیے، اپنے اعمال کو صحیح کرنا ہے، اپنے عقیدے کو صحیح کرنا ہے. اور منافقین جو رہیں گے ان کو اندھیرا کیا جائے گا قیامت کے دن، ان کو اندھیرا ہی کیا جائے گا، کیونکہ وہ سامنے مومن کے سامنے آئیں گے، کہیں گے جیسا کہ اللہ نے سورہ حدید میں اس کا ذکر کیا کہ الم نکم معکم، کہ ہم آپ کے ساتھ تھے. تو وہ لوگ کہیں گے، مومن کہیں گے کہ پیچھے جا کے لے لو نور جا کر لے لیا جائے گا. تو ان کو اندھیرا کر دیا جائے گا اور پھر عذاب میں ان کو مبتلا کیا جائے گا، کیونکہ منافقین کے لیے سب سے دردناک عذاب ہے جو ظاہری مومن ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اور وہ لوگ نچلی درجے میں وہ لوگ جہنم میں رہیں گے. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ کچھ ہی دن باقی ہے رمضان کے لیے، توبہ استغفار کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ ابھی سے ہمیں لگنا چاہیے، کیونکہ انسان جو ہے رمضان آتے ہی ایک دم جو ہے عبادت میں نہیں لگ سکتا. انسان کو پہلے سے جو ہے کرتے رہنا چاہیے عبادتیں، تب رمضان کے لیے وہ تیار رہے گا. اگر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں موقع دیتے ہیں کہ رمضان تک ہم زندہ ہیں، اگر ہم وفات بھی پا جائیں رمضان پانے سے پہلے، تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ انسان کی نیتوں کی وجہ سے اس کو اتنا ہی ثواب دیا جائے گا. 2 صحابی تھے، ایک صحابی نے رمضان کو پا لیا اور دوسرے صحابی جہاد میں جا کر وہ شہید ہو گئے. تو پھر تیسرے صحابی میں دیکھا کہ جو شخص نے رمضان کو پایا وہ پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے، حالانکہ پہلے شخص جو ہے جہاد میں انتقال ہوئے، شہید ہوئے رضی اللہ عنہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھا ایسا کیا معاملہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوسرے شخص نے رمضان نہیں پایا، سارا مہینہ عبادت نہیں کی، تو ایک رمضان سے دوسرے رمضان میں اتنے اعمال کہ جنت میں وہ پہلے جا رہے ہیں. کیا انہوں نے لیلۃ القدر نہیں پایا؟ ایک لیلۃ القدر یعنی 80 سال سے زیادہ عبادت کرنے کے زیادہ اعمال ہے. تو ہمیں چاہیے کہ توبہ استغفار کریں، گناہوں سے ہمیں جو ہے ابھی سے ترک کریں، تاکہ رمضان کے لیے صاف دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم عبادتیں کریں، اور اچھی نیتوں کے ساتھ، کسی کے خلاف بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، کپٹ نہ ہو، کسی کے ساتھ دشمنی ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، سب کو صلح کرنا ہے تاکہ رمضان میں ہم صاف کریں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کو قبولیت کے لیے بھیجا جاتا ہے ہر پیر اور جمعرات کو، ساروں کے اعمال قبول کیے جاتے ہیں سوائے 2 لوگوں کے جن کے بیچ جھگڑا ہے، جن کے بیچ کینہ، کپٹ، بغض ہے. تو اللہ کہتا ہے چھوڑ دو ان دونوں کو، ان کے اعمال میں قبول بھی نہیں کروں گا جب تک یہ دو لوگ اپنا صلح نہ کر لیں. اور اسی لیے ہمیں حقوق العباد کے بارے میں بھی صلح، صاف صفائی کر لینا چاہیے رمضان سے پہلے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان تک پہنچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے.